نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آخری صلیبی جنگ، اس عنوان کے ساتھ ہی میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عمومی عالمی سطح پر، ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے، کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان تمام حالات و واقعات کا رخ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آج مغربی دنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے that we are living in end times. یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہیں، نوع انسان کی دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہاں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو تصور ہے، ان کے ہاں مختلف ادوار شمار ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں نوع انسانی داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتب احادیث کے اندر آخری باب جو 4 آتے ہیں وہ در حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے۔ یہ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میرے ایک عزیز ہیں امریکہ میں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مجھے یہ فہرست مرتب کر کے دی تھی کہ مختلف علوم جو ہیں، مختلف سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے، سفر ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور کتاب ہے فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری، وہ تو بہت مشہور ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے جو اس وقت کے حالات ہیں دنیا کے اس سے ہے۔ 1974 میں کتاب آئی اینڈ آف فلاسفی، فلسفہ ختم ہو گیا، اور واقعہ یہ کہ فلسفہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد ایک 1988 میں کتاب آئی ہے اینڈ آف آئیڈیالوجی، نظریات کا دور ختم ہو چکا۔ میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں دے رہا ہے کیونکہ وقت بہت لگ جائے گا، ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ 1990 میں کتاب آئی دی اینڈ آف نیچر، 1991 میں کتاب آئی دی اینڈ آف ماڈرنٹی، یہ جدیدیت کا جو ایک سوال ہے ذہنوں کے اوپر، تو قابوس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔
92 میں کتاب آئی اینڈ آف ہسٹری، یہ ہے فرانسس فوکویاما کی جو بہت مشہور ہوئی کتاب۔ پھر آئی ہے 1994 میں اینڈ آف فزکس، 1995 میں اینڈ آف ایجوکیشن، 96 میں اینڈ آف سائنس، پھر 96 میں اینڈ آف ریلیجن، پھر 96 ہی میں اینڈ آف اکنامک مین، 96 ہی میں دی اینڈ آف دی ورلڈ، 97 میں دی اینڈ آف ایفلوئنسز، اور 1997 ہی میں اینڈ آف سرٹنٹی آف ٹائم۔ اور اسی دور میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی اینڈ آف ڈیموکریسی، عابد اللہ جان ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کچھ حالات خراب ہو گئے تھے، وہ فرنٹیئر سے تعلق تھا ان کا، تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے اور وہ وہاں پر پناہ لے کر اب کینیڈا کے اندر مقیم ہے۔ صحافی تھے، انہوں نے بعض ایسے بڑے بڑے افسروں، گورنروں اور وزراء کے راز فاش کیے جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس طریقے سے انصار برنی صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راز وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک حیات اللہ صاحب نام کے صحافی صوبہ سرحد میں قتل بھی کر دیے گئے تھے، انہیں بھی دھمکیاں تھیں، چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب یہ ہے اینڈ آف ڈیموکریسی، اور ایک اس سے بھی اہم تر کتاب جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے، افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ۔ یہ کئی سال پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ جنگ افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی۔ آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقف ہیں کہ شاہد مسعود صاحب جو اب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں، بہت معروف ہیں، اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے اپنا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک میرا پروگرام کیا تھا یہ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اس میں اصل گفتگو مجھ سے تھی، لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافے کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے، اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ ٹائمز وہ مشہور ہوا تھا۔ بہرحال میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی 4 ابواب آتے ہیں کتابوں کے اواخر میں، اور یہ اس دور سے متعلق ہے۔ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، 4 فتنوں کا باب اور جنگوں کا باب اور قیامت کی علامتوں کا باب اور قیامت کی شرائط کا باب، اشراط الساعہ۔ اب یہ ابواب وہ ہیں جو حدیث کے جو مجموعے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ان کے آخر میں آتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے، عام طور پر پروفیسیز یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو سید احمد خان مرحوم سے ایک فتنہ شروع ہوا تھا اور اب بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، فتنہ انکار حدیث، اس کے اثرات بہت وسیع حلقے میں پھیلے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو فی الواقع ملک حدیث ہو گئے، اس معنی میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کی مستقل سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے، سنت نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے شریعت کی 2 بنیادی جو اساسات ہیں ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کی نفی جو ہے اسلام کی نفی ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں حدیث کی طرف سے، علم حدیث کی طرف سے، احادیث نبویہ کی طرف سے ایک بے اعتنائی کا انداز، عدم توجہ، بھائی قرآن کی بات کرو، آپ حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیے۔ حالانکہ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، اور خاص طور پر ان احادیث کے اندر یہ پیشین گوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشین گوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے، آخر یہ بھی تو پیشین گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، پیشین گوئی ہے قیامت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے،
تم دیکھتے ہو کہ جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، وہ تو ایسے چلے گی جیسے کہ بادل چلتے ہیں، انسان جو ہے وہ پتنگوں کے بادل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا زلزلہ آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، عظیم نظر آئے، زمین کانپے گی، ایسے کانپے گی، لرزے گی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بھی تو آخر پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر بعث بعد الموت، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھائے جاؤ گے، یہ بھی پیشن گوئی ہے۔ پھر حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ سب پیشن گوئی ہے۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کے معاملات تو نہیں۔ اس اعتبار سے اس پیشن گوئی کے لفظ سے الرجک جو ہے فیل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے تو دین کی جڑ بنیاد ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، خبردار کرو کہ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر گئے، ختم ہو گئے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی، اس زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو دین کی جڑ بنیاد ہے، نقطۂ آغاز ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو کر لوگوں کو خبردار کیجیے۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں ایک اور مثال موجود ہے۔ ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی سورہ روم میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، رومیوں کو شکست ہو گئی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قریب کی سرزمین شام اور عراق، یہ جزیرہ نماء عرب کے ساتھ ملے تھے، اور وہاں پر ہرقلیس جو تھا، ہرقل اعظم، اسے ایرانیوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی۔ یہ جو ہے 614 کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا۔ ابھی حضور پر وحی کے آغاز کو 4 برس گزرے تھے، لیکن عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں، عیسائیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، گویا کہ وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں، اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، وہ گویا کہ مشرکین کے قریب تر تھے۔ تو بغلے بجائی مکے کے جو قریشی سردار تھے کہ دیکھو بزرگانوں، وہ تمہارے ساتھی جو ہے وہ مار کھا گئے، شکست ہو گئی ان کو، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو فتح ہوگا۔ اس وقت یہ آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ یہ مغلوب تو ہو گئے رومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے شرح بھی کر دی ایک کافر سے، بارہ وہ لمبی بات نہیں بتانا چاہتا میں، لیکن پھر وہ پیشین گوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ 9 سال کے اندر 623 عیسوی کے اندر 622 عیسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو، اور ہرقلیس نے بہت بڑی فتح حاصل کی۔ اور اس میں یہ بھی تھے پیشین گوئی میں، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو نہ صرف یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اس اعتبار سے تو کتاب الملاحم کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کروں گا۔ یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے 2 انواع ہوں گے۔ پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھئے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے ان مراحل کی کہ پہلے دور کی بات۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پاسا پلٹ جائے گا، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے،
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے، فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بدامنی کا کیا عالم ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، اور دو اس کے مقصد ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا۔ تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے لعلہم یرجعون، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائے، وہ ہوش میں آ جائے، اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بدکردار کی سزا ملے گی۔ پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو دو آیات سنائی ہیں، یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیطفئوا ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائبوس، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، لیکن یہ جو جنگ ہوتی رہی ہے خیر اور شر کے مابین، کبھی وہ موسیٰ اور فرعون کا معاملہ تھا، کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ تھا، اور کبھی اور شیطانی قوت کا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن اس کا آخری دور آ گیا ہے، وہی جو میں نے کہا اینڈ ٹائمز۔ اس اینڈ ٹائم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن کو بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخری جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کی سلسلے کی آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے، شیطانی قوتیں ابلیس کی قیادت میں منظم بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی، مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے، ان کی اصل طاقت اسلحہ میں ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج جیسا کہ دیکھ لیا ہے، لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں
یہ افغانستان کے اندر یہاں تو گویا کہ انسان مرنا چاہتے ہیں، چاہے امریکی وہاں آئے ہو چاہے نیٹو کے لوگ ہوں، وہ تو بچ کر لڑائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لڑو۔ اور وہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی، انہیں تو بہت عزیز ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کامیابی اسی میں ہے، وہ نہ صرف مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، نا امید کیا ہوگا؟ جس کی امید ہی موت سے وابستہ ہے، میری کامیابی شہادت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا کہاں ممکن ہے، اور نہیں دے پا رہے، قدر نہیں دے پا رہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ملاحم، آخری دور کے ملاحم، یہ ملاحم کیا درس ہے اس کو جان لیجیے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، لحم، اور ملحمہ کہتے ہیں قصاب کی دکان، وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے، تو یہ ملحمہ ہے، ملحمہ۔ اسی طریقے سے جنگ میں کیا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کا جو ہے کوئی اور جو ہے پیٹ میں آ کر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے، اس کی آنچیں باہر پڑی ہے، تو گویا کہ لوگوں کا قیمہ ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے جو خود کش ہو رہے ہیں دھماکے، ان میں تو اعضاء بکھر گئے تو پتہ نہیں چلتا، اور یہ سر کس کا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ ملحمہ کہلاتا ہے جنگ۔ تو کتاب الملاحم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے دور ہیں، اور جو واقعات آئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں ترتیب قائم کرنا بہت مشکل ہے، کیا پہلے ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا۔ انڈیویجول واقعات جو احادیث میں آئے ان پر تو ہمیں یقین ہے کہ ہوگا، جب حضور نے خبر دی، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، لیکن یہ کہ کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، یہ احادیث کی کتابوں سے معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اس ضمن میں ایک بہت اہم کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند رشید شاہ رفیع الدین نے، اس میں ان جنگوں کا سلسلہ بیان کیا، پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ بہرحال ان کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشفی معلومات بھی حاصل ہوئی ہو کشف کے ذریعے سے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری یقین کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو بڑی عوامی ایک تصنیف ہے بہت ہی مفید، بہشتی زیور، کسی زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا جس میں بہشتی زیور موجود نہ ہو، خواتین کی تعلیم کا بہترین نظام، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور پوری دین کی تعلیم جو ہے بہشتی زیور کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر یہ ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں اسی اور شاہ رفیع الدین صاحب کی کتاب سے دیکھا۔ بہرحال میں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے، اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں، ان میں پہلے دور میں تو مسلمانوں کی بڑی زبردست شکست ہے، بہت نسخہ، خاص طور پر اہل عرب، وہاں تو یہاں تک فرمایا گیا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ حضور سے پوچھتے حضور جب یہ ہو رہا ہوگا عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا العرب یومئذ قلیل، عرب بہت کم رہ جائے، عربوں کا خاتمہ ہو جائے۔ عربوں کے لیے یہ پہلا سلسلہ جو ہے جنگ کا یہ بہت تباہ کن، بہت تباہ کن، بہت تباہ۔ اس کی وجہ بھی میں ابھی حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو فتنہ اس وقت سب سے بڑا ہے فتنہ مال، وہ عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر جو ہے عربوں میں ہے۔ سعودی عرب کے دیکھیے، عیاشیاں دیکھیے، ان کے گلچھرے دیکھیے، اور وہ ذرا فنڈامنٹلسٹ ملک شمار ہوتا تھا عربوں کے اندر، اب کو ایجوکیشن کی جو ہے یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے۔ یہ شاہ عبداللہ سب سے آگے نکل گیا۔ ہم تو فہد کو سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاہ کو بہتر کام کرے گا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ امریکوں کے سامنے فہد کو شاہی حکومت آئی تو سجدے میں گر گیا، اور اس پر ایک عالم دین نے اگر احتجاج کیا تو اسے فرق وہاں سے نکال دیا گیا، برخاست کر دیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ معاملہ جو ہے
جو مارکیٹس کے اندر متنوع کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو پہلے ان کے ہوتے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے، عورتوں کو روکتے تھے بے پردہ کیوں ہو، اور لوگ نماز کا پڑھنے کیوں نہیں گئے، نہیں بس باہر کا، مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی میں جانتا ہوں. مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو حضرت جبرائیل پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی کچھ علامتیں بتائیں. تو حضور نے 2 علامتیں بتائی. اذا قلد الامۃ ربتھا، ایک تو پہلی علامت کیا ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ڈریں گی ان سے، وہ گویا کہ ماؤں پر حاکم ہو جائے گی. بیٹی کو ذرا روک دوں ٹوک دوں، پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی منہ سے، کیا کہہ دے گی. لہذا خاموش رہو بہتر. دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد جو ہے والدین کے سامنے سرتابی نہیں کرتی تھی، اور اولاد میں سے خاص طور بیٹیاں تو بہت ہی سمجھیے کہ فرما بردار، بہت ہی والدین کے سامنے جو ہے جھک جانے والی. لیکن معلوم ہوگا کہ بیٹیاں جو ہے وہ مالکائیں بن جائیں گی اور مائیں جو ہے وہ ان کی کنیزیں بن جائیں گی. یہ حال ہو جائے گا سرکشی کا. اسی طریقے سے فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے تھے، ننگے رہتے تھے، لباس نہیں تھا، جوتیاں نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرے گا ایک دوسرے کا. آج کیا ہو رہا؟ 7 اسٹار ہوٹل دبئی میں، دبئی ٹاور، برج دبئی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن رہی ہے. اب جو سعودی عرب میں عمارت بننے جا رہی ہے اس سے کہیں اونچی، وہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ دبئی جو ہے چڑیا سی، یہ کیا ہے، اس کی حیثیت ہے، یہ ہم سے آگے نہیں گیا، لہذا ہم کریں گے، ہم ہو رہا. تو یہ جو ہے صورتحال، یہ سب سے زیادہ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ آپ کو عربوں میں نظر آئیں گی. بہرحال میں جیسا کیس کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے لڑائیاں. اب پہلی جنگ ایسی کئی سال چلی ہے، لیکن اس میں وہ مستقل جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بیٹلز. ایک ہے وار تو کئی سال لمبی چل رہی ہے. اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہیں جن میں سے کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو جو جنگیں ہوئی ہیں ملاحم، ان میں بعض بیٹلز جو ہے وہ بہت اہم ہوئی. پہلے دور کی ایک جنگ کے بارے میں حضور کے الفاظ کیا ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات ہیں. ان میں سے ایک میں جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور نے اس جنگ کو قرار دیا الملحمۃ العظمی. یہ عظمی کیا ہے؟ اعظم کا مؤنث ہے. اعظم سب سے بڑا، عظمی سب سے بڑی. چونکہ یہ حرب جو ہے الملحمہ یہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے مؤنث صفت آئی ہے الملحمۃ العظمی. اور ایک دوسری حدیث جو حضرت معاذ بن جبل ہی سے ہے، یہ کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں کہا گیا الملحمۃ الکبریٰ. کبریٰ اکبر، اکبر سب سے بڑا اور کبریٰ سب سے بڑی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ پہلی آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ان کو کبریٰ کہا گیا. صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، اور الصدیقۃ الکبریٰ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اس جنگ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی اے مسلمانوں، اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس وقت حضور خطاب کر رہے ہیں اس وقت مسلمان کون تھے؟ صرف عرب تھے. ابھی تو ایرانی بھی نہیں آئے، ابھی تو ہندی بھی نہیں آئے، ابھی افریقہ کے لوگ بھی نہیں آئے، ابھی ترک بھی نہیں آئے، ابھی تو عرب ہی تھے. صحابہ کرام حضور کے دور تک تو صرف عرب ہی نہیں اسلام غالب ہوا ہے. تو فرمایا اس میں کہ 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج کے ساتھ عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے. یہ بات جو ہے حضور نے فرمائی ہے. اور اس کے اندر
جس اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی خبر جو ہے بائبل میں بھی ہے، آرمگیڈون۔ اگر کچھ لوگوں کو بائبل سے دلچسپی ہو تو بائبل میں آپ کو معلوم ہے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید کی جو آخری کتاب ہے، آخری باب ہم کہیں گے، وہ ریولیشنز آف سینٹ جان۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک حواری تھے یوحنا، جان۔ ایک تو جان تھے یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ جان دی بیپٹسٹ کہلاتے ہیں، اور یہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے حواریین میں سے، 12 حواریین میں سے۔ انہوں نے جو اپنے مکاشفات ہیں، انہیں کچھ جو مستقبل کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے اوپر کتاب مبنی ہے ریولیشنز آف سینٹ جان۔ اس میں ذکر ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا نام ہے آرمگیڈون، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے ہلاکتیں ہوگی۔ اس کے بارے میں وہ بھرماتے ہی کس جگہ ہوگی؟ یہ جس جگہ پر 3 ملک ملتے ہیں، لبنان، اسرائیل اور شام۔ یہ وادی عفیق کہلاتی ہے جو شام سے آتی ہے، دمشق سے، اور اس کے آگے جا کر یہ ایک علاقہ ہے سطح مرتفع، اس کو کہتے ہیں، ہر جو ہے عبرانی زبان میں کہتے ہیں اونچی جگہ، ہر میگیدو اس جگہ کا نام ہے، اور سطح مرتفع جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار، سطح مرتفع جو پنجاب کے شمالی علاقے کے اندر، وہ نہ میدان ہے نہ پہاڑ ہے بلکہ سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ یونائٹڈ انڈیا میں دکن کا سطح مرتفع کہلاتا تھا، یہ بھی عام طور پر اس کی سطح اونچی تھی۔ تو وہاں کی جنگ ہوگی، اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر اس آرمگیڈون کے معنی کیا ہے تو آپ کو الفاظ ملیں گے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. میں نے پہلے بات شروع کی ہے اینڈ ٹائم سے، اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہ جنگ جو ہے وہ آرمگیڈون کہلائے گی۔ اس کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، وہ بعد میں معلوم ہوئی ہے۔ اچھا، اس جنگ کے اندر جو ہلاکتیں ہوں گی، اب ان کا آپ سمجھیے، خونریزی کا اندازہ کیجیے۔ یہ لمبی حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سی علامات قیامت کا بیان ہے۔ میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا۔ مال اتنا ہو جائے گا، بہتات ہو جائے گی دولت کی، کہ ایک سائل کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا تم نے مجھے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ نقشہ آج آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں گے، پانی کی طرح بہتا ہوا دولت۔ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا، عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے۔ آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذریعے سے، مغربی تہذیب کے ذریعے سے، اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے، انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یا ملک سے باہر نکلتے ہوئے وہ عبایا سے ایک اپنے اوپر لے لیتی ہیں، قانون بنا رکھا ہے حکومت، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا، تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا۔ اب تو ایبسلیوٹلی امریکن سٹائل کے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، امریکن، ایبسلیوٹلی امریکن، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی تعلیم، یہ ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اس طرح جا رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر کے اندر کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں داخل نہ ہوگا، اور ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے تھے ناچ گانے، جا کے کوئی جا کے دیکھے وہاں پر، اب تو گھر گھر کوٹھا ہے، گھر گھر جو ہے آپ دیکھیے کہ بے حجابی اور یعنی جو ڈانسز، انڈین ڈانسز، بالی ووڈ جو ہے وہ تو ہالی ووڈ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ یورپین کو تو ناچ کرنا آتا ہی نہیں، ناچ تو انڈیا کا کام ہے، اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس میں تو مذہب کے اندر ناچ شامل ہے، ناچ گانا جو ہے ہندو مذہب کا حصہ، ہندو کلچر کا حصہ،
باطل تہذیب کا حصہ. تو ان لوگوں کو کہاں تھا وہ جو کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر انڈین فلمز کتنی پاپولر ہے, پورے عالم عرب کے اندر کس قدر پاپولر ہے انڈین فلمز, آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کا. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ فتنہ وہ تو گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب یہ کہ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, وہ سارا کا سارا گھر میں موجود ہے. ثم ہدنۃ, پھر ایک صلح کا دور آئے گا. یہ دور ہے جو اس وقت گزر رہا ہے. آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان, عالم عرب, عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا, عالم عرب, ان میں صلح ہے, مصالحت ہے, دوستی ہے. آپ کی تمام امارات جو ہے خلیج کی وہ بھی امریکہ کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاں سب سے بڑے بڑے بیس جو ہے امریکہ کے وہ وہاں. قطر کا اڈا آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر بڑا اڈا وہاں پر بنا, تصور نہیں کر سکتے. اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے تو وہاں بنایا اپنا اڈا. یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس وقت ان کے ساتھ, اور سعودی عرب کا بھی. حال ہی میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے. اس سے میری آنکھیں کھل گئی. وہ اصل میں ایک خاص سازش جو ہے امریکہ میں تیار کی گئی, جس زمانے میں کہ تیل کا بحران پیدا کر دیا تھا جو تیل پیدا کرنے والے لوگ تھے شاہ فیصل کے زمانے میں. اس کے بعد امریکہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ ہے, اور ذریعہ کیا ہے, ان کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے. ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو, وہ ان ملکوں میں جائیں, انہیں سبز باغ دکھائیں, تم یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. ارے یہ کیا تم ایئرپورٹ لیے بیٹھے, بڑی ایئرپورٹ بناؤ تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئیں گے, تمہاری آمدنی ہوگی. یہ تم کیا سڑکیں لیے پھرتے ہو, موٹر ویز بناؤ, موٹر ویز کے ذریعے سے, اور پیسہ چاہیے, پیسہ ہم دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں. یہ سب بات دکھا کے IMF کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ, اس کے شکنجے میں کس کرو. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سب باغ تو سب باغ رہ جائیں گے, وہ سارا کوئی ریٹرن ہوگا نہیں, لیکن یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. IMF کے شکنجے میں آ گئے, ہمارے قبضے میں. اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو, اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھاؤ, اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھ رہی, دن بدن بڑھ. کس کا حکم ہے یہ؟ ہماری حکومت کا حکم تو نہیں, یہ تو IMF کا حکم آتا ہے. اتنے پرسنٹ اور بڑھاؤ, تیل کی قیمت اور بڑھاؤ, یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں, ہم ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں. تو اکنامک ہٹ میں ہٹ کرنا, جا کر ان قوموں کو, ان ملکوں کو ہٹ کرنا, اور اس کا اسپیشلائزیشن, بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ان کو بھیجا گیا ہے. اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے جو ریولیشن مجھے ہوئی ہے. یوں سمجھیے کہ سعودی عرب سے جو معاہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا, وہ کیا ہے؟ سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا. نمبر ایک. دوسرے بڑھا بھی نہیں, کبھی نہیں بڑھائے گا. نمبر دو, جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ, اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے, اور اس کے اوپر جو سود آئے گا اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا, تاکہ اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی مدد کرنی پڑے تو وہاں سے خرچہ لے گا. اس لیے کہ بادشاہ کو بچانا آسان کام تو نہیں ہے. ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے, بہت بڑا, یوں سمجھیے کہ خطرہ. ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پر پیسہ لگے گا. اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنے گے ترقی کے, ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا, اس کے کنٹریکٹر امریکہ سے آئیں گے, اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے, اس کے مینیجر وہاں سے آئیں گے, ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں گی, ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں گی. یہ صورت ہے شکنجے میں, سعودی عرب شکنجے میں. نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا, یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں. ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو, پھر تمہاری بچت ہی بچت. بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے. تو میں بتا رہا تھا آپ کو, حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ پھر ایک امن کا دور آئے گا جو اس وقت ہے. تمام عالم عرب, کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر عرب ممالک سے ہے, معاملہ جو ہے وہ عرب کو گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھولی کے اندر. اس کے بعد کیا آئے گا؟
ثم تکون بینکم و بین من الاصفر فیغدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ نہ بے وفائی کریں گے، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے بعد فیاتونکم، تم پر حملہ آور ہوں گے، تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر، تحت کل غایۃ 12 الفا، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ تو یہ بخاری کی روایت نوٹ کر دیجیے، یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس وقت میں بات کروں آپ کے سامنے، اس جنگ کا اصل میدان جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ، اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو اس کا اصل ہدف کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ اس جنگ کی تمہید ہے، لیکن اصل مارکا ہونا ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہونا، وہ تو ہونا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف، یہودی نہیں آئیں گے، لیکن پیچھے بیٹھ کر پلاننگ ساری یہودیوں کی ہوگی۔ یہ 2 دفعہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ سن 91 کی جنگ تھی عراق کی، یہودی سامنے نہیں آیا، امریکہ نے اسے خاص طور پر کہہ دیا تھا تم مت آنا، تم اگر آؤ گے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا تم بیٹھے رہو، تمہاری جواب ہم دیتے ہیں۔ تمہیں اگر صدام حسین کے وہ جو اسکڈ میزائل تھے ان کا خطرہ ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہم تمہیں دے دیتے، ادھر سے میزائل آئے گا، ادھر سے تمہارا میزائل جا کر فضا میں ختم کر دے گا، تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اسکڈ میزائل کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس وقت صدام کے پاس اسے اپنا بڑا غرہ تھا اس پر، اور اسی کی بنیاد پر اس نے ہمت کی تھی کہ کھڑا ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس میزائل کا جواب پیٹریوٹ آ گیا اور بیکار ہو گیا، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے افغان جنگ کے اندر یہ لائے تھے سٹنگر میزائل، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا سٹنگر میزائل کس بلا کا نام تھا، اس لیے کہ میزائل تو جاتا سیدھا، یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیاب بن گیا، لیکن یہ سٹنگر میزائل کیا تھا، یہ اپنے ٹارگٹ کو فالو کرتا تھا، ٹارگٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا، ٹارگٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی ادھر جا کر ہٹ کرے گا۔ یہ تبھی تو روس بھاگا ہے، روس ہر بھی نہ بھاگتا افغانستان سے اسٹنگر میزائل جو ہے وہ افغان مجاہدین کو نہ دیا جاتا، اس لیے ان کی سب سے بڑی طاقت وہاں پر جو تھی وہ ان کے جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تھے، اس لیے کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ٹینک کہاں لے کے جائیں گے، ٹینک تو وادی کے اندر ہی چل سکتا ہے، پہاڑوں پہ تو چڑھ سکتا ہے، لہذا وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ وہاں پر اپنی جو ہے غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جاتے تھے ہیلی کاپٹر بھی کرتے تھے اور غاروں کو ٹارگٹ، لیکن اس کے لیے سٹنگر میزائل لگے۔ تو اس طریقے ابھی کیا معلوم اور کیا ان کم وقتوں کے پاس چھپا ہوا، وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ جو ہے مسلسل ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے اصل مائنڈ یہودی کا، لیکن یہودی سامنے نہیں آئے گا۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی آرمگیڈون کے حوالے سے، ریولیشن آف جان، حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہی بات ٹوائن بھی نے کہی تھی 1950 میں۔ ٹوائن بھی پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا، تاریخ کا فلسفہ تاریخ، فلاسفر آف ہسٹری۔ ٹوائن بھی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ کیجیے 1950 میں تو کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا، لائک اے وائلڈ فائر، آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفی کو دیکھ رہا ہے تو نتائج کو کیا اصول ہے، کیا کمزوریاں ہیں، اس لیے اس کا جملہ بڑا پیارا ہے، بیکاز communism will not be able to sustain itself۔ کمیونزم اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، اس کے اندر بہت سی چیزیں فطرت کے خلاف آ چکی ہیں، اور فطرت کے خلاف آپ چلیں گے بات کریں گے عہدے ملے گے، because communism will not be able to sustain itself۔ The real war in the 21st century will be fought between the Christians and Muslims۔
یہ بات ہے اس میں. اب نظاموں کی جنگ نہیں ہے، اب مذہبوں کی جنگ آ رہی ہے. پچھلی جنگ کیا تھی جو کولڈ وار جاری رہی ہے 40 برس تک، وہ نظاموں کی جنگ تھی. ایک طرف کیپٹلزم، ایک طرف کمیونزم. حالانکہ دونوں طرف عیسائی تھے. روسیوں کا مذہب بھی عیسائی، یورپین کا مذہب بھی عیسائی، امریکنوں کا مذہب بھی عیسائی. لیکن وہاں کیا تھی؟ جنگ تھی نظاموں کی. کیپٹلزم ورسس کمیونزم. ٹائم بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ در حقیقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی. ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہ جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں جو پہلا دور آیا تھا جبکہ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا رہا، 88 برس تک صلیبیوں کا قبضہ رہا. 1099 عیسوی سے لے کر 1187 عیسوی تک یروشلم ہمارے پاس نہیں تھا. ہم سے فتح کر لیا تھا صلیبیوں نے. اس کے بعد جو ہے 1187 میں پھر جو ہے آپ کو معلوم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واپس لیا ہے. کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے. نوٹ کر لیجیے، عرب ختم ہو چکے تھے، اسی وقت ختم ہو چکے تھے. یہ 1258 میں تو خاتمہ ہی ہو گیا. جو سلطنت عباسی اتنی بڑی سلطنت تھی 1258 میں ختم. آخری خلیفہ کو محل سے کھینچ کر نکالا ہے مستعصم باللہ، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا ہے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاتاریوں نے. آسمان را حق بود گر خوب بارش بر زمین بر زوال مستعصم امیر المومنین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. امام شیخ سعدی نے شعر کہے تھے آسمان کا حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے، اس لیے کہ امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت ختم ہو گئی. یہ وہ دور ہے. اس دور کے اندر بھی لیکن وہاں کیا تھا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے، نوٹ کیجیے گا. اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے بھی دشمن تھے. لہذا پہلی صلیبی جنگ میں جو 172 برس 177 برس تک جنگ رہی، 1095 سے لے کر 1272 تک 177 سال، اس میں 10 دور آئے. کوئی فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی. بڑے بڑے بادشاہ، جو ایمپرر فرانس کا تھا، ایمپرر جرمنی کا خود گیا، اور آخری کے اندر ریچرڈ دی لائن ہارٹ آف انگلینڈ. کہاں انگلینڈ، کہاں آپ سوچئے فلسطین، ذرا فاصلہ تو دیکھیے، کہاں کہاں سے پوری عیسائی دنیا، پورا یورپ. یہ جو ہارٹ آف یورپ ہے یہ ہے فرانس اور جرمنی، اور آج یہی یورپ کو جو ہے قیادت کر رہے ہیں. برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف جیسے ایک دولہا کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے، تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہا کے ساتھ شہبالہ ہے، اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں. اصل یورپ کیا ہے؟ وہ تو ہے جرمنی اور فرانس، اور سب سے آگے جرمنی. لیکن اس وقت جو ہے اس جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہاں یہودیوں کا بھی قتل عام ہوا. لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جینیسس کیا، کیوں ہوئی ہے یہ جنگ. صورتحال یہ ہے 1991 کی خلیجی جنگ کی فتح، اس کا نشہ چڑھا امریکیوں کو فتح کا نشہ. بش سینئر آپ کو یاد ہو، اس فتح کے بعد اس نے کہہ دیا تھا What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law. اندر سے چھپا ہوا ایک راز زبان پر آ گیا تھا. اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا. نیو ورلڈ آرڈر ایک اہم کی زبان میں ہے، پوری دنیا کی ایک عالمی حکومت جس کے ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہو. ملکوں کی حدیں جو ہے بس نکیلیں رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اصل طاقت ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہوگی. آج آپ سوچیں تو صحیح، یہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے یہاں آئی. پینے کا پانی ہے مجھے لے رہے ہیں، غور کیجیے. باقی یہ کہ 7 ہو اور یہ اور فلاں ہو اور یہ تو اور پینے کا پانی منرل واٹر، ایک گلاس 10 روپے کا یا 15 روپے کا.
پھر کھانے میکڈونلڈ، کنٹکی، کیا یہ سب یہ کچھ دیر کی بات ہے کہ پوری دنیا پر ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، مالیاتی استعمال پوری دنیا کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا؟ 1776 عیسوی میں۔ اگر آپ $1 نوٹ آپ کے پاس کہیں ہو، اس کو کھول کر دیکھیے گا، اس کی پشت پر ایک تو بنا ہوا ہے احرام مصر، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے دجال کی، ایک آنکھ، بڑی چوپٹ، بڑی روشن، ایک آنکھ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اور یہ پیرامڈز کا امریکہ سے کیا تعلق؟ پیرامڈز تو مصر میں ہے نہیں، لیکن پیرامڈز سے وابستہ ہے یہودیوں کی تاریخ۔ پیرامڈز کی تعمیر کے اندر انہیں بیگار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ان کے ہزاروں آدمی دفن ہوئے، کچلے گئے چٹانوں کے نیچے۔ جب چٹان کو گرتی تھی، رسے سے کھینچ رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، جو گر گئے تو کیا ہوا نیچے آپ سوچیے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈر سیکولورم، نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا ہم قائم کریں گے۔ اور 1776 جو امریکہ کی آزادی کا سن ہے، 1776 وہی نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں نشہ جو ہے چڑھا ہے، جبکہ جو صدام کی فوجوں کا قیمہ کیا انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کویت سے واپس جانے والی فوجیں جس طرح ختم کی گئی۔ نمبر 2، اس کے بعد USSR زمین پر آ گئے، اب وہ نشہ 2 اچھا ہو گیا، شسا۔ Now we are the sole supreme power on earth۔ اب یہ بائی پولر دنیا نہیں رہی، it's unipolar۔ We are the masters of this world۔ چنانچہ اسی زمانے میں یہی آپ کا معروف پور ایئر بیس، یہاں پر ایئر فورس کے آفیسرز کی آئی میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر امریکہ کا جو چیف ہے ایئر فورس کا، وہ آیا اور اس نے تقریر کی، اس نے کہا، یہ آج سے کو 15 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ اب ایک مست ہاتھی کے مانند ہے، جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو اسٹینڈ بیفور اٹ۔ یہ دھمکی ہے، یہ ان کی جو نمرودیت، یہ فرعونیت، یہ چھائی ہوئی، اسی کا مظہر تھا نا۔ You are with us or against us? Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. یہ جو جس پر کہ مشرف بیٹھ گیا ہے، ایک بتاشے کی طرح بیٹھا ہے، کیا تھا؟ You are with us or against us۔ اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں اصل میں، یہ معاملہ اللہ کا ہے، یا اللہ کا ہے بندہ اور یا پھر دوسروں کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہے تو دوسروں کا نہیں ہوگا، اور دوسروں کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے، کیا کہتا پھر وہ منافق ہے۔ جب دوسروں کی بندگی اختیار کی ہے تو پھر اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان تو منافق ہے۔ یا اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے بنو۔ وہ جسے اقبال کہتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سجدے میں یہ واقعتاً صرف ظاہری نہ ہو تو واقعہ 1000 سجدوں سے بچ جاؤ، ورنہ قدم قدم پر سجدے کرنے پڑیں گے۔ اب امریکہ کی ایک پالیسی، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، تمام یونیورسٹیز کے اندر انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے غور کر رہے ہیں، اور غور کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اب جبکہ ہمیں دنیا کے اندر سول سپریم پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن تھرو دی 21st century۔ کوئی پوزیشن حاصل کر لینا ایک بات ہے، قائم رکھنا، اس کو برقرار رکھنا یہ دوسری بات ہے۔ اب جبکہ ہمیں یہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے that we are the sole supreme power on earth, how to maintain this position in the 21st century۔ اب اس کے بعد انہوں نے 4 چیزوں پر غور کرنا شروع کیا، ان میں سے 3 کو ایک سمجھیے اور چوتھے کو دوسری چیز، یعنی یوں سمجھیے کہ 2 لڑیوں کو بٹ کر رسی بنائی گئی ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کیا جائے، ظاہر بات ہے وسائل درکار ہوں گے، اگر یہ پوزیشن ہمیں ملتے کیوں نہیں، خاص طور پر منرل ویلتھ۔ اور ظاہر بات ہے
وہ جو پرانی کہاوت ہے نزلہ بروزب ضعیف بھی ریزت، کمزور ممالک مسلمان ہیں نے کھاؤ، یہ دسترخوان ہے، جاؤ کھاؤ اس کو. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. ایک وقت آئے گا مسلمانوں، اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ یہ دسترخوان پر کھانا رکھ دیا گیا، آؤ کھاؤ، مسلمانوں کو کھاؤ، تم ادھر سے کھسوٹو ہم ادھر سے چبائیں گے. یہ حدیث ہے. بہرحال نمبر 1 دنیا کے وسائل پر قبضہ، نمبر 2 اپنے سیاسی اور معاشی نظام کا تحفظ. یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم لبرل ڈیموکریسی بیسڈ آن ہیومن ساورنٹی، اور ہمارا اکنامک سسٹم کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی، بینکنگ اور سود پر مبنی اور جوئے پر مبنی. اس کی حفاظت کرو. نمبر 3 دنیا میں کہیں کسی بندے مقابل نظام کو مت کھڑے ہونے دو، سر اٹھائے کچل دو. نپ دی ایول ان دی بڈ. خاص طور پر اسلام کا خطرہ ہے، کہیں اسلام نہ ابھر جائے. جو اقبال نے 1935 میں بات کہی تھی، ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا ایک جملہ جو ہے اقبال نے جو ادا کروایا ہے وہ کیا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ ہے، نہ جمہوریت والوں سے اندیشہ ہے، نہ فاشسٹوں سے اندیشہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. لیکن میں لمبی نظم اب نہیں پڑھ سکتا، آخری شعر سنا رہا ہوں. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں محمد کی شریعت دنیا کے سامنے نہ آ جائے، محمد کا نظام نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے میں نے جو تانے بانے سکھائے ہیں لوگوں کو، یہ اشتراکی نظام اور یہ فلانا نظام، یہ فاشسٹ نظام، یہ نیشنلزم اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر سیکولرزم اور سیکولرزم ڈیوائڈ بجائے اللہ کی حاکمیت کے انسانی حاکمیت، یہ سب یہ تو تارو پود بکھر جائے گا اگر کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. چنانچہ ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جب یہ USSR کا خاتمہ ہوا ہے، تحریر ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو نیٹو ہے اس کو سر نو آرگنائز کرنے کی کوشش شروع ہوئی، توسیع اور ممالک میں لاؤ نیٹو کے اندر اور لاؤ. وہ تو 80 ارب پورے کرنے تھے، ان کو 80 اربوں کے ساتھ آئیں گے یہ، لہذا نیٹو اصل میں آرگنائز ہو رہی ہے. اس وقت کسی نے پوچھا نیٹو کے چیف سے، اب تمہیں کیا ضرورت ہے نیٹو کی؟ یہ نیٹو سیٹو سینٹو یہ تو تم نے بنائے تھے کمیونزم کو روکنے کے لیے، اب تو کمیونزم ختم ہو گیا. انہوں نے جواب دیا تھا اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے اندیشہ ہے. ایک اینمی ہے، اندیشہ ہے. مسلمانوں اگرچہ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، لیکن ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جیسے انگارہ ہوتا ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جائے نظر نہیں آتا کہ انگارہ ہے، اندر دہک رہی ہوتی ہے آگ. امت مسلمہ کے اندر آگ دہک رہی ہے، ہمیں اس کو بجھانا ہے. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کی. یہ 3 لڑیاں تو ملا کر ایک بنا لیجیے. مسلمان ممالک کے وسائل پر قبضہ، اپنے نظام کی مالیاتی اور سیاسی نظام کا دفاع. کوئی نظام خاص طور پر اسلامی اگر سامنے آئے تو چلو. اور دوسری لڑی کیا ہے؟ اس کے اندر پھر 4 ہیں. ایک ہے زائنسٹ جو ہے ایجنڈا، زائنسٹ، اور زائنسٹ میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچن زائنسٹ اور جوش زائنسٹ. ان کا ہے 4 نکاتی ایجنڈا. آرمیگیڈون فوراً ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے ایسی. چنانچہ ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، سمجھے ایک کتاب نے ہال سیل، گریس ہال سیل نے کتاب لکھی تھی 1999 میں. باقاعدہ امریکہ کی جنوبی ریاست سے، ڈینور سے ایک گروپ جا کر وہاں پر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے اسرائیل کے اندر سرنگیں کھود کر اڑانے کا پروگرام بنا لیا تھا مسجد اقصیٰ کو 1999 میں. وہ سمجھتے کہ مسجد اقصیٰ کو اڑائیں گے تو بڑی جنگ ہوگی.
تب مسلمان کھڑا ہوگا. مسلمان کا جوش جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کا. لہذا ان کے چار نکات کو پکڑنے میں پہلی بات کیا ہے؟ آرمگیڈون. اور آرمگیڈون کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. بلکہ جو اس میں اندیشہ جو ہے کہ کتنی اموات ہوگی وہ تو حدیث رہ گئی میری بیچ میں. حضور نے اس جنگ کے اندر جو نقصان ہوگا مسلمانوں کا اس کو دو طرح سے بیان کیا ہے. حتیٰ ان الطائر لا یمر بجنباتہم فلا یخلفہم حتیٰ یخروا میتا. اتنی لاشیں پڑی ہوگی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا. نیچے لاشیں ہیں. جو مردار خور ہوتے ہیں وہ تو لاشوں کو کھو جائیں گے، لپٹ کر جائیں گے. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا، گندگی پر نہیں جاتا. وہ نہیں نکلنا چاہے گا، وہ چاہے گا میں بچ کر کسی طرح نکل جاؤں، لیکن بچ نہیں سکے گا، تھک ہار کر گرے گا اور گرے گا لاش کے اوپر. اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فَيَتَعَادُ مِنُ اللَّهِ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيًّا إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، گنتی ہوگی کتنے لوگ مارے گئے ہمارے، تو پتہ چلے گا ایک باپ کے یا دادا کے 100 بیٹے تھے، 99 ختم ہو گئے، ایک بچا. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی میں یہ بھی آتا ہے انہیں میں کہ یہ ممالک سارے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ عراق، شام، فلسطین، مصر کا جو علاقہ ہے جوشن کا، اور جو ترکی کا جنوبی علاقہ ہے، اور سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے، اس میں تبوک اور خیبر شامل ہے. مدینے تک ان کا ارادہ ہے مدینہ لینے کا، لیکن مدینے میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان داخل نہیں ہونے دے گا. لیکن جو نقشہ اسرائیل کی کینیسٹ کی پیشانی پر لگا ہوا ہے وہ پورا بنے گا. وہ نقشہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے. پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا میں. ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے. ابھی تو 35 لاکھ آیا ہے صرف. موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین. اللہ کا قسم. وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی یہاں لائیں گے. اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے. اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا. نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 demolition of مسجد اقصی and قبۃ الصخرہ. مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے. اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی. وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے مسجد تھی. حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا. اس گنبد کے اوپر سونے کی پتنی شاہ حسین نے چڑھائی ہے، وہ جو فوت ہو گیا ہے، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا. اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالباً 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے. تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصی ہے. اور وہ جو ہے ٹیمپل وہ جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم ہے. یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ. لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو؟ اس میں دیکھیے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے، یہ ہے قبۃ الصخرہ. چھوٹا ڈوم ادھر ہے، یہ ہے مسجد اقصی. لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں. انہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا. 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے. ہم نے نہیں گرایا، رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا، اس وقت سے گرا پڑا. اب انہوں نے بنانا ہے. سن 67 میں انہیں قبضہ مل گیا. سن 67 سے پہلے
ایسٹ یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا. 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا اور وہاں پر وہ اب اسے گرانا ہے. یہ ہے تھرڈ آرمگیڈون نمبر 1، گریٹ اسرائیل نمبر 2، اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ اینڈ کنسٹرکشن آف دی تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4 وہاں لا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو. یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو آپ. مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا. یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے کہاں؟ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی، اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. پھر جب حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا، وہ معبد میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پر بیٹھ کر ہوئی. جب ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا. اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا. اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے. اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی بھی کوئن ہے تاج پوشی ہوتی اس پتھر پر، دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ، وہ لا کر رکھا جائے گا. یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوس اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو قوم، یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں اخبار، نیو قوم، نیو کنزرویٹوز، یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں. یہ 4 نکاتی ایجنڈا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نمٹ لیں. اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور جب یہ قبۃ الصخرہ پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی. اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہے، ایک تو ان کے یہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین، اور ایک ہوتی پاکٹ یونین. وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومت ہے انکلوڈنگ اوور آل. مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا؟ اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے. دونوں ایک دوسرے سے آگے. اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی، وہاں تو فہد کا باپ آ گیا، وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا ہے امریکہ کے سامنے. تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی. یہ ہے. اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں. 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی 6 days وار، اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت. مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا. اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پر یہ 2 سٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات، مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ. اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے. بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے. حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت. جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا چاہتا جانے والا نہیں ہے. یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے واپس جانے کی کوئی نیت ہے. یہ پنجے گاڑ پر بیٹھیں گے. کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتہ ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے یہودیوں کے ساتھ. وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے. یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں.
اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان۔ بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دے، ایٹمک دانت، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، صحابہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے، کہا جا رہا کہ میری پینٹیگون بن رہی ہے وہاں پر، سینکڑوں مکان اسلام آباد میں ہی ہے، سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں نہیں ہے، پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے، ہماری بات میں ایئرپورٹ ان کے قبضے میں ہے، ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر، کسی اور پاکستانی آفیسر کی جانے کا کیا سوال، ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کین گو دیئر، وہ ان کے اپنے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، جب چاہیں تو کر لیں، اس کے لیے انہیں تو باہر آ چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے، اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے؟ کون؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے۔ وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے، وی شل انٹر، نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے، تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کریں۔ اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے۔ وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں، یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے، کیا حالات آنے والے ہیں۔ آخر حضور نے یوں ہی تو خبریں نہیں دی، کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ، یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں دی۔ یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کو میرے 2 کتابچے ہیں، میں نے آج سے چند سال پہلے تقریریں 2 کی تھی، ایک ہے موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک ہے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ ان دونوں کے اندر میں نے یہ تصویر، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ 2001 میں یہ مضمون لکھا گیا ہے، 9/11 سے 2 مہینے پہلے لکھا گیا ہے۔ امریکہ کا ایک رسالہ ہے جس میں یہ شائع ہوا ہے، اور وہ یہ وہاں کے نیو کونس کا سب سے بڑا رسالہ ہے، ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے۔ جملہ سنیے، موسٹ پیپل تھنک that crusades are a matter of the past, over forever. Most people think that crusades are a matter of the past, over forever. But they are wrong. Preparations are being made. ہو رہی ہے تیاریاں for the last crusade, which will be the bloodiest of all. آخری صلیبی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو کہ خونریز ترین ہوگی، وہ جو 170 برس کے اندر جو بھی ہوئی تھی خونریزی، اس سے کہیں بڑھ کر خونریزی جو ہے اس آخری صلیبی جنگ میں ہونے والی ہے۔ ناظرین، اس خطاب کا بقیہ حصہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز ایک علیحدہ نشست میں بیان فرمایا۔ بیان کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن ملاحم کا، جنگوں کا ذکر ہے احادیث میں، اس کے 2 دور ہیں، قریب قیامت میں ہونے والی جنگیں ہیں۔ پہلی جنگ یہ صلیبی جنگ جو ہم پر مسلط ہو گئی ہے، ایک دور ہے یہ۔ پہلی صلیبی جنگ بھی 177 برس جاری رہی تھی، یہ بھی بہت لمبی چلے گی، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پارسا پلٹے گا۔ پہلی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، خصوصاً عربوں کو، وہ حدیث میں سنا چکا ہوا آپ کو۔ پھر پارسا پلٹے گا۔ تو میں وہ چیز ذرا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے۔ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ 2 طرح کی، ان میں ہو کیا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی ذرا آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں ایک عام مشاہدہ ہے کہ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہو گیا، مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔
یہ مختلف قسم کی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کا خون بہ رہا، آج اور کسی کا نہیں بہ رہا، مسلمانوں کا دوسرا نہ ہونے کے برابر۔ ایک جنگیں جیسے ایک اسرائیل اور عرب فلسطینیوں کی جنگ 60 برس سے جاری ہے، ایک کشمیر اور بھارت کی جنگ 60 برس سے جاری ہے۔ ایک جنگیں وہ ہیں جو کچھ مسلمان ملکوں میں، کچھ غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں، جہاں مسلمانوں کے کچھ علاقے ہیں کہ جن میں ان کی اکثریت ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے، ہم اسلام نافذ کریں۔ یہ جنگ فلپائن میں ہو رہی ہے، تھائی لینڈ میں ہو رہی ہے، چچنیا میں ہو رہی ہے، روس کا علاقہ چچنیا، چائنا میں اب شروع ہو چکی ہے سنکیانگ کے اندر، مسلمانوں کا صوبہ ہے۔ ایک خواہش ہے، ایک یہ جنگیں ہیں۔ وہ جنگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، صلیبی جنگ، وہ اصل میں شروع ہوئی ہے افغانستان پر حملے کے ذریعے سے، اور اس میں میں نے جو آج دن میں بتائے تھے مقاصد کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کو جو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے اس وقت دنیا میں، دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اس پوزیشن کو کیسے قائم رکھا جائے۔ لہذا 3 مقاصد ہیں۔ دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، خاص طور پر مسلمانوں کے، وہ کمزور ہیں، نزلہ بروزب ضعیف بھی دے گا، اور اپنا نظام جو ہے دجالی نظام سیاسی اور معاشی، اس کو پوری طرح محفوظ رکھا جائے، اور کہیں پر بھی اسلام کا نظام ابھرنے نہ پائے۔ اگر سر میں اٹھا کے کچھ نہیں۔ اور ایک ہے جو کہ زائڈسٹ ایجنڈا ہے، وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ آرمیگیڈون بڑی عظیم جنگ ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے، پھر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرایا جانا چاہیے، اور تھرڈ ٹیمپل اس یہودیوں کا تعمیر کرنا چاہیے، اور اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھنا چاہیے۔ یہ 4 جوش زائنسٹ اینڈ کرسچین زائنسٹ نیو کونز متفق ہیں ان 4 باتوں پر۔ 5ویں بات میں اختلاف ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک پھر حضرت مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ یہ عیسائیوں کا اجنڈا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں، مسیح جو ہوگا دجال، وہ آئے گا، وہ بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور اب جو کی تجزیہ کیجئے یہ کہاں کہاں یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں کیوں ہوئی؟ نمبر 1، وہاں پر بھی بڑے بہت تیل کی اور منرل جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور کمزور ملک ہے، ہتھیار۔ نمبر 2، وہاں پر اسلامی نظام ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ ان کو چند سال حکومت ملی ہے طالبان کو، اور پورے افغانستان میں امن ہو گئے، اور ملا عمر کا ایک حکم آیا اور افیون کی کاشت 0۔ یہ نظام اگر آ گیا تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ وہ جو انگلش کی مجلس شورا کا شعر ہے اقبال کا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر قریب، وہ ہو گیا ہے۔ نمبر 3، ان کے علم میں احادیث ہیں، یہودی عالم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے علماء، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مانا نہیں ضد، ہٹ درمی، تعصب،
تکبر. یہ یہودی بھی جانتے ہیں، حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. حضور نے فرمایا اس خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی اور ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے گئے. جو یہودیوں کے پاس یروشلم ہے اس سے لینے والے کون ہوں گے؟ خراسان سے آئیں گے. میں نے آج دن میں بھی آپ کو کہا تھا پہلی صلیبی جنگ میں جب ہم سے یروشلم گیا کھونے والے کون تھے؟ عرب. واپس لینے والے کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کرد عرب میں. اب جو یہودیوں کے قبضے میں گیا ہے کھونے والے کون تھے؟ عرب. واپس لینے والے کون ہوں گے؟ عرب نہیں، خراسان. یہ خراسان وہ ملک تھا حضور کے زمانے میں جس کا مرکز تو افغانستان ہے، اور پاکستان کے بھی پختون علاقے اسی میں شامل ہیں، اور ایران کا بھی ایک جو صوبہ ہے خراسان کے نام سے وہ بھی اس میں، اور یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی اس میں تھی. یہاں سے فوجی چلیں گے، وہاں سے تو کسی صورت میں بھی امریکہ نہیں نکلے گا، what come what may. اور میں صبح بتا چکا ہوں کہ کس قسم کی کنسٹرکشنز وہ کر رہے ہیں، کتنی فورٹیفیکیشنز کر رہے ہیں، کتنی زبردست تعمیرات کر رہے ہیں. یہ جانے والے نہیں ہیں کہ 11 مہینے میں نکل جائیں گے، نہ ہو. اور ایک اور گواہی کیا ہے، ٹوائنبی کی گواہی میں نے صبح پیش کی تھی کہ 21ویں صدی کے اندر جو جنگ ہوگی وہ کیپیٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی، بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹ سیلف. وہ اصل جنگ ہوگی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اسی ٹوائنبی کا ایک قول ہے 1930 کا، افغانستان میں بیسک اسلامک تہذیب کی جڑیں مضبوط ہیں اور اسلامک سویلائزیشن کا احیاء افغانستان سے ہوگا. یہ قول ہے ٹوائنبی کا. لہذا افغانستان پر تو ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے قبضہ کیا ہے اور یہاں سے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے افغانستان پر حملے کے لیے جتنی بڑی کولیشن بنی ہے عراق کے لیے نہیں بن سکی، کیونکہ عراق میں سے کسی اسلام کا تو سوال ہی نہیں تھا، کسی اسلامی نظام کا سوال نہیں تھا. عراق میں صرف تیل. اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اٹ ول بی دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. آپ میں سے شاید کسی کو ہوش ہو نہ ہو، جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے تو شیرون جو اس وقت تھا وزیر اعظم اسرائیل کا، اس نے کہہ دیا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی. اس لیے عراق پر. تیسرے نمبر پر ہے پاکستان کا معاملہ جو ہے. اب انہوں نے 9/11 کے جو حادثہ خود کیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ فقرہ اس کا. یہ جو ہے جیرارڈ فلری، ایڈیٹر آف دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، آپ میں سے جو لوگ بھی انٹرنیٹ وغیرہ سے نکال سکتے ہو تو دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک بہت بڑا رسالہ ہے، ملینز کی تعداد میں شائع ہوتا ہے فلاڈلفیا سے. اور اس کا جو اگست 2001 کا پرچہ ہے، اگست کا، یعنی 9/11 سے ایک مہینے پہلے، اس میں یہ لکھ رہا ہے many people think that crusades are a thing of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made. تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ گھر کا بیبی بول رہا ہے نا، امریکہ میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں کس بات کی؟ Preparations are being made for the last crusade, which will be the bloodiest of all. اس کروسیڈ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ خونریز ہوگی. افغانستان کا حملہ اس کے اعتبار سے تھا. اب اس میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کیوں نچی ہو گیا ہے؟ ایک تو پاکستان کا بھی پختون علاقہ جو ہے وہاں شریعت کی تحریک، وہاں غلط لوگ شامل ہو گئے، غلط چیزوں پہ چل نکلے، خود غلطیاں کی، کچھ بدماش لوگ آ گئے
بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے انہوں نے، کچھ امریکی ایجنٹ آ گئے، وہ دوسری بات ہے، میں اس میں اپنی تصویر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ وہاں پر اسلامی تہذیب جو ہے بقیہ پاکستان کے مقابلے میں اس کی جڑیں گہری ہیں۔ پٹھانوں کے اندر عام طور پر نماز روزے کا معاملہ جو ہے وہ بہت پختہ ہے، بہت پکا ہے، پردہ بہت پکا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کے پاس ایٹم کی صلاحیت ہے۔ اب یہ اگر اپنے ایجنڈے پر آگے بڑھتے ہیں تو میں نے صبح بتایا تھا کہ پورے عالم اسلام میں طوفان آئے گا، مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں تو پورے عالم اسلام کے اندر طوفان آ جائے گا، اور نوجوان جوش جو میں آئے گا خون۔ ہماری یہ حکومتیں جو ہے یہ امریکہ کی پاکٹ یونین سے یہ تنکوں کی طرح بہ جائیں گی، اور پھر اندیشہ ہے، ان کا صحیح اندیشہ ہوگا کہ پھر ایٹمک اثاثے ان کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، لہذا انہوں نے پاکستان کے دانت توڑنے ہی توڑنے، پاکستان کے ایٹمک دانت توڑے، اور اس کے لیے اب یہ جو دھماکہ ہوا ہے آپ کا عاشورہ کے روز، اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، پہلے خیال تھا خودکش، معلوم نہیں تو ریموٹ کنٹرول تھا، جو معلوم ان کے پاس تھا وہ کہاں سے آ گیا، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ تو کوئی بڑی طاقت پیچھے ہے، بڑی قوت پیچھے ہے، اور وہ کیا ہے؟ امریکہ اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی پیدا ہو جائے، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ ہمیں جواب مل جائے کہ ادھر سے بھارت کی فوجیں داخل ہو، ادھر سے امریکہ کی نیٹو کی فوجیں آئیں، اور ہمارے کم سے کم جو ایٹمی دانت ہم توڑ دیں، پھر اب پاکستان جو ہے بھارت کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یہ پروگرام ہے جو اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے، اور ہم گویا کہ پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اب در حقیقت جو ہے یہ کروسیڈ شروع ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ بش کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تھا، بعد میں اس نے اس کو واپس لیا، غلطی سے نکل گیا۔ This crusade, this war on terrorism is going to take a while, and the American people must be patient. جیسے اس کے باپ نے کہا تھا پہلی خلیج کی جنگ کے بعد کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا، یہ میں آج صبح بیان کر چکا ہوں، اسی طرح بیٹے نے کیا کہا؟ یہ کروسیڈ ہے، اور یہاں تک کہا جس پر کہ میں حیران ہوا، اس نے کہا یہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ They hope to establish a violent political utopia across the Middle East, which they call a caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. میں حیران ہوا کہ ہسپانیہ کا تو کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا، یہ بش کے خوابوں کے اندر تو ہسپانیہ بھی آ رہا ہے، اور تب مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بہت بڑا بہت اہم ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب؟ 500 سال پہلے ہسپانیہ کس کے پاس تھا؟ یہ تو 1492 میں ختم ہوا ہے، 800 برس تک ہماری حکومت تھی۔ اگر 2000 سال کے بعد آنے والے یہودیوں کو فلسطین کے اوپر کوئی حق ہے جو دے دیا گیا انہیں، تو عربوں کا حق کیوں نہیں فلسطین ان کو اسپین لے کر دو؟ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اس میں کرنا کیا ہے وہ میں نے چند باتیں گنوائی تھی۔ نمبر 1، اس وقت کچھ میں جو مشورے دے رہا ہوں وہ تو ہے انفرادی۔ دیکھیے ہمارا دین فرض سے مخاطب ہوتا ہے، کلہ آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اللہ کی عدالت میں اکیلے حاضر ہونا ہے، نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ بیٹا ساتھ آئے گا، نہ جورو ساتھ آئے گی، نہ جورو کا جو شوہر ہے وہ ساتھ آئے گا، ہر شخص کو انفرادی طور پر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ انفرادی ہونی چاہیے۔ مقدم کیا ہے؟ اپنی اخروی نجات۔
پاکستان کو بچانا، امت مسلمہ کو بچانا، فلاں کو بچانا، یہ اپنی جگہ پر ہے. میرا اصل مسئلہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے ہمارا کام. تو ایک کام تو وہ ہے جس پر گفتگو آج ہوئی ہے، اسلامی نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے پہلے گھر سے چیریٹی بگننگ ہو، پاکستان میں قائم کرنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کے لیے کسی انقلابی طرز پر کام کرنے والی جماعت میں شریک ہو کر تن من دھن لگانا. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے، کیا پتہ. اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں ناپنے کے. اگر ہم خلوص کے ساتھ اس کام میں لگ جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ واقعتاً یہاں اسلامی نظام قائم کر لے، تو پھر تو سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. لیکن انٹرم پیریڈ میں اس وقت اس کام کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، NRO کا جو خاتمہ ہوا ہے اب اس کے اوپر عمل کیا جائے ان دی رائٹ ارنسٹ. جو بھی اس کی زد میں آتا ہو اس کو سزا دی جائے. اس میں ہرگز کوئی رحم، کوئی سیاسی مصلحت سامنے نہ آئے. اسی طرح جو قرضے لے لیتے ملینز کے معاف کروائے گئے، ان کی ہڈیوں میں سے نکالا جائے، ان کے گھر نیلام کیے جائیں، ان کی ذاتی جو جائیدادیں وہ نیلام کی جائیں، اور ان سے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے پاکستان کے بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں وہ ان سے وصول کیے جائیں. نمبر 3، امریکہ کو الوداعی سلام کہا جائے، جاؤ دفع ہو جاؤ، وی ڈونٹ نیڈ یو. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. سینکشن لگانی ہے لگا دو. کبھی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن امریکہ کی غلامی سے نجات پائیں گے. نمبر 4، صوفی محمد اب بھی پھر جیل میں پڑے ہوئے، ان کو نکالا جائے. ان سے جو معاہدہ کیا تھا سرحد کی حکومت نے اس پر عمل کیا جائے کہ وہ اسلامی شرعی نظام عدالت کا قائم ہو جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہی علاقہ جہاں خونریزی ہو رہی ہے، ہمارے فوجی مر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، اور جو وہاں مر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں. چلیے دیکھیے کوئی گمراہ مسلمان ہے تو مسلمان، خون تو دونوں طرف ہو گیا. مانیے آپ اللہ مسلمان کا نہ ہو. اس کا راستہ بند کرنے کا یہی ہے کہ وہاں پر وہ شرعی نظام عدالت جو ہے وہ قائم کی جائے. نمبر 5، یہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے کے لیے ہمارے دستور میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. نوٹ کر لیجئے ہمارے دستور میں مکمل اسلام موجود ہے، لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ وہ اسلامی دفعات غیر مؤثر ہیں. صرف قرارداد مقاصد کافی ہے. اگر ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے، this article will take precedence over the whole of the constitution، کسی اور آرٹیکل کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہے کیا؟ قرارداد مقاصد بھی ایک آرٹیکل ہے اور دوسرے آرٹیکل اور بھی ہے. ہمارے ہاں کے چیف جسٹس نے نصیب حسن شاہ نے کہہ دیا تھا قرارداد مقاصد کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ہمارے دستور میں صدر مملکت کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کے اندر پھانسی کی سزا ہوئی ہے، سیکشن سے سزا ہو گئی، ہائی کورٹ نے سزا دے دی، سپریم کورٹ نے سزا دے دی، لیکن صدر صاحب کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو معاف کر دیں. تم ہوتے کون ہو؟ عمر کو تو یہ حق حاصل نہیں تھا، ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا، عثمان کو حق حاصل نہیں تھا، علی کو حق حاصل نہیں تھا. تم ہو کون؟ خالص غلام، خالص جو ہے کافرانہ یہ دفعہ موجود ہے آپ کے دستور. جو چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو پھانسی کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل. بھائی ہو کون تم؟ اسلام تو یہ کہتا ہے مقتول کے ورثہ چاہے تو معاف کر دیں، کر سکتے ہیں. وہ چاہے تو وہ خون بہا دے دیں، چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، لیکن کسی صدر مملکت کو یہ حق حاصل نہیں. جسٹس نصیب حسن شاہ نے کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد میں ایک دفعہ ہے، یہ بھی ایک دفعہ ہے، تو برابر نہیں.
پھر ہمارے دستور میں موجود ہے no legislation will be done dependent on the Quran and the Sunnah. یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی رپورٹیں دیتی رہے گی. دستور میں آگے یہ دکھائی دے کہ رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا. مثلا یہ ہو سکتا تھا کہ ہر رپورٹ 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، کیونکہ قانون سازی تو پارلیمنٹ کے اختیار ہے نا. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو قانون بنانے کا اختیار تو نہیں ہے، وہ تو مشورہ دے سکتی ہے، وہاں کچھ نہیں، دستور خاموش. اب ان کے ارب روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے ہوتے ہیں، ان کے ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں، ان کے جو 5 اسٹار ہوٹلز کا قیام ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ الماریاں بھر گئی ہیں ان کی رپورٹوں سے. آج تک ایک رپورٹ بھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی. یہ ہے چور دروازے. اور ایک ہمارے ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے شریعت کوڈ بنائی کہ یہ شریعت کوڈ کو حق حاصل ہے، اگر یہ کہہ دے گی کہ یہ قانون جو ہے اسلام کے خلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجر لاز تمہارے دائرے سے خارج، فسکل لاز 10 سال تک تمہارے دائرے سے خارج، اور انا للہ و انا الیہ راجعون فیملی لاز میں خارج. تم نہیں بات کر سکتے. بہرحال اسلامی دستور ہمارا جو ہے 100% اسلامی موجود ہے، لیکن اس میں پابندیاں ایسی ہیں، اس میں ایسے چور دروازے ہیں. ان چور دروازوں کو بند کیا جائے تاکہ یہاں پر اسلامی قوانین کی تنفیذ دستوری اور قانونی انداز میں ہو، بجائے اس کے کہ لوگ وہ بم لے کر کھڑے ہو جائیں، یا کھڑے ہو جائیں دھماکے کریں، اور کھڑے ہو جائیں کچھ اور کریں، تقریر. آپ راستہ کھول دیے، آپ لیجسلیشن اسلامائزیشن آف دی لا کا راستہ کھول دیے، اور وہ بڑے ہموار طریقے سے سہج انداز کے اندر جو ہے قانون سازی ہوتی چلی جائے گی. یہ ہیں وہ باتیں. بہرحال اس میں اہم تر بات وہی ہے جو اس وقت آپ سے کرنے کی تھی، جس کے لیے آج یہ سیشن تھا. اپنی فکر کیجئے، ان نفس کا فی موتا، اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو. آج نہیں تو کل مرنا ہے، جواب دہی ہوگی. اور اس کے بارے میں جو بھی ہم نے سمجھا ہے دین کی ذمہ داری کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. میں نے الحمدللہ 40-45 برس اس کام میں لگائے ہیں. اب آج بھی میں نے ذرا میرا انداز، میں معذرت خواہ ہوں، میرا انداز زیادہ تلخ رہا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ نوارا تلخ ترنیدن جو ذوق نغمہ کامیابی. اب مجھے جو ہے بات ایسی کہ تاکہ وہ دل میں کھب جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.